ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہاں کا جو انویسٹر ہے وہ کیا چاہتا ہے یہاں سے؟ پاکستان کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کمپنیز بھی؟ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو بھی آن کرتے ہیں، اور جو ہماری فورن کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جس میں نمبر 1 آئی ٹی کے علاوہ بہت سارے اور شعبے جو ان سے ہیں اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم نے 2013 سے لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایکسپو کرایا، جس کے اندر ہم نے اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کو انوالو کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں سپورٹ کی۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت یو ایس کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ لوکل ہیں، ان کا ایک ہی کنسرن ہے کہ پاکستان میں جب اسٹیبلٹی جو سی ہے وہ ایک کنسرن ہے، اور سیکیورٹی کنسرن ہے، اور وہ شروع سے ہی ان کا ہے۔ یہ اسی چیز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کا رول اس کے اندر آتا ہے، جس کے اندر ہمارا کونسلیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کمرشل کونسلیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جو ڈائسپورا ہے ان سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں، نہ کہ میں نہیں لے سکتا۔ میں تو ایک چیمبر آف کامرس کے لیول پہ اور پبلک ریلیشن کے لیول کے اوپر ہم جو سا ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم وہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں۔ مگر ان کا یہ جو کنسرن ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ مفروضے کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر آپ ریالٹی یہاں پہ آ کے دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ ان کو نیگیٹو امیج دیا گیا ہے۔ تو اس کو ایک بندہ تو نہیں، میں تو اپنا رول ادا کر رہا ہوں، مگر ہمیں یہاں پہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ جیسا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکسیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر امریکہ میں کوئی مینوفیکچرر چیز منگواتا ہے تو کیا آپ پورٹ کے اوپر سے سارے ٹیکس لے لیتے ہیں، یا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی ہمارا جو بیس ہے، ہمارے انکم کے جو سورسز ہیں وہ ایک تو پورٹ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں ہے، کسٹم ڈیوٹیز کی صورت میں ہے، چاہے میں نے مینوفیکچرنگ کرنی ہو یا ڈائریکٹ بیچنا ہو۔ کیا امریکہ میں بھی؟ نہیں جی، امریکہ میں اس طرح سے ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ کا سامان پورٹ کے اوپر آتا ہے اور آپ کو کوئی بھی انفورس انکم ٹیکس نہیں ہے، جس طرح پاکستان میں انفورس انکم ٹیکس کا نام دیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب ریٹیلر کو آپ سیل کرتے ہیں تو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم اسٹیٹ بورڈ آف ایکولائزیشن کہتے ہیں کیلیفورنیا کے اندر، جو کہ آپ کے ریٹیلر سے، ہول سیلر سے، ری سیلر سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ جب ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اسی صورت میں کرے گا کہ جب آپ کا مال اور آپ کا سامان آ جائے گا، آپ اس کو کلیئر کرائیں گے، اور آپ وہاں پہ اپنا ری سیل سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں اس کو سیل کرنے، ری سیل کرنے کے لیے۔ آپ ری سیل سرٹیفکیٹ کے بغیر ری سیل نہیں کر۔ تو جب آپ اینڈ یوزر کو، ڈسٹریبیوٹر کو، ڈیلر کو، کسی کو بھی جب چیز بیچتے ہیں تو وہ بھی اپنا ایک ری سیلر سرٹیفکیٹ دے گا، اگر وہ ری سیلر ہے یا ڈیلر ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ بھی پیسے نہیں دے گا، ٹیکس نہیں دے گا، وہ بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ نے انوائس اس کو دی ہے، اس کے بدلے اس نے ٹیکس کی جگہ آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے جو آپ اپنے ٹیکس کے اندر دے دیں گے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئی آر ایس کو ٹیکس پے کرے گا جب سامان بکے گا۔ تو انفورس انکم ٹیکس کا وہاں پہ کوئی کام نہیں۔ دوسری چیز یہ بتائیں کہ امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے، رائٹ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی لینڈ آف اپرچونٹی ہے، جس میں 22 سے 25 کروڑ لوگ ہیں، بے شمار ان ٹیپ وسائل پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں پرنسپلی بڑے لائل ہیں اور اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ان کو ترقی نہیں کرنے دی، انفارچونیٹ ہے کہ ہر سال سیلاب ان کو تباہ کر دیتے ہیں، بے روزگاری تباہ کر دیتی ہے، کرائم ان کو کھا جاتا ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے۔ تو ہمیں انٹلیکچوئل چیریٹی بھی کرنی چاہیے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے جی۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر آپ وہاں گئے، اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا، آپ نے اتنے کام کیے، آپ کو کیا ایف بی آر کی طرف سے ہر سال نوٹس آتا ہے؟ ہمیں جی ہمارا کبھی آج تک ایف بی آر سے یا ایف بی آر بھی جو ٹیکس کوئی بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا آج تک کبھی بھی کوئی کنیکشن نہیں ہوا۔ ہم اپنی ٹیکس ریٹرن سال کے بعد، وہ بھی ہمارا سی پی اے فائل کرتا ہے، جو بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کے پورے ڈاکومنٹیشن، اس کے
انہوں نے اپنے فارم کے ایز اندر آف ڈاکومنٹیشن بھی ہے, ہاں صرف جی. یہ نہیں ہے کہ ہم باہر ہو یا تو نہیں، نوٹس نہیں، آئے نہیں. تو وہ کہتے ہیں چیک بھی لے کے آئیں, آپ فلاں چیز بھی لے کے آئیں, اتنی بڑی فائل لے کے جائیں. وہ تو ہائیلی پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مینٹین نہیں کر سکتے. رائٹ تو جب کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ای جو ہے وہ اس پیرامیٹرز پہ کیسے پوری اتریں گی؟ Right. اور کیا میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں کیا سوورنٹ گارنٹی دے کے بھی آپ انویسٹمنٹ کال کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی ساورن, وہاں پہ میجورٹی آف بزنس جو ان سے ہیں وہ پرائیویٹ ہے, کارپوریٹ ہے, اور وہاں پہ کارپوریٹ سسٹم ہے, کارپوریٹ تو وہاں پہ جو انکم ٹیکس ہے, جو سال کے اینڈ پہ جو کارپوریٹ انکم ٹیکس بھرا جاتا ہے, تو اس فارم کے اندر بہت ساری جگہ دی گئی ہیں کہ آپ نے کیا امپورٹ کیا, آپ نے کتنے کا امپورٹ کیا, آپ نے کیا کیا, ساری چیزیں آپ اس کے اندر, آپ کا سی پی اے, آپ کا اکاؤنٹنٹ, آپ کا جو بھی مینٹین کر رہا ہے وہ اس کے اندر بھرے گا. تو اس کے اندر جب آئی آر ایس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے اندر جس کو وہ چاہیں, مے بی ہزاروں لاکھوں میں سے کسی ایک کا وہ آڈٹ کرتے ہیں. تو وہ جب آڈٹ کرتے ہیں تو وہ سی پی اے کو لیٹر جاتا ہے, اور سی پی اے جون سا ہے جس بیس کے اوپر اس نے آپ کے ڈاکومنٹیشنز بنائے ہیں وہ ان کو وہ صرف اسی چیز کو چیک کرے گا, یہ نہیں کہ جنرل آڈٹ. نہیں, جنرل آڈٹ نہیں ہوگا. وہ صرف جس چیز کی آبجیکشن انہوں نے اتاری ہے, لگائی ہے, صرف اس چیز کو وہ ریکٹیفیکیشن آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں الیکٹرک کے بل, گیس کے بل, بہت ساری کمپنیاں گورنمنٹ کنٹرولڈ ہیں یا گورنمنٹ شیلٹر میں, وہ جب چاہتی ہیں ریٹ بڑھا دیتی ہیں, جب چاہتی ہیں کسی کو لیوریج دے دیتی ہیں, کسی کو لیوریج نہیں دیتے. اس سے بھی ایک بزنس کا اوور آل انوائرمنٹ نہیں بنتا. شاید اسی وجہ سے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں بھی وہ لیوریج دیں اور یا پھر ہم نہیں آتے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے, ایک سب کے لیے ایک جیسا کام. پاکستان میں ہر ایک کے لیے کارپوریٹ لا ہونا چاہیے, یہاں پہ کارپوریٹ سسٹم ہونا چاہیے جو اس وقت آل اوور دا ورلڈ ہے. تو کارپوریٹ سسٹم کے اندر ہر ایک کے لیے سیم قانون ہے. وہاں پہ دو طرح کے قانون ہیں, ایک ہے اسمال بزنسز اور ایک ہے کارپوریٹ بزنسز. اسمال بزنس کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, وہ آپ کو ایک فارم دیتی ہے, وہ آپ سے صرف پوچھے گی, کوئی پروف نہیں چاہیے کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے, آپ کا رینٹ کتنا ہے, آپ کی انشورنس کتنی ہے, آپ کی گاڑیاں کتنی ہیں, آپ کے مائلیج کتنے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو دو آپشنز دیتے ہیں, آئدر یو پٹ اٹ اپ مائلیج اور آپ کو وہ کور کریں گے, آئدر آپ اس کے اندر پوری مینٹیننس ایک کریڈٹ آپ کو وہ دیتے ہیں, آئدر آپ اپنا دیں کہ اتنی گاڑیاں, اتنی مینٹیننس ہوا, اتنی ورک شاپ گئی, اس کا دیں. ادروائز آپ سمپلی لکھتے ہیں کہ جی ہماری گاڑیاں اتنے مائلیج, تو دونوں میں سے ایک اس کا الٹا کریڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے. اچھا جی, اس کا کریڈٹ ملتا ہے آپ کو, اور وہ اس کے اندر جو ہمارا فارم ہے. آپ فائنلی کیا میسج دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ایف بی آر کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو فیوچر کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئیں؟ میرا میسج بیس آن مائی ایکسپیرینس اور بیس آن مائی ایز اے بزنس مین ایکسپیرینس وہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, تو پوری دنیا میں سسٹم جو ہے ون کلک کے اوپر ہے کہ آپ ایک کلک کریں تو ابھی امریکہ کی انفارمیشن نکال لیں, یورپ کی نکال لیں, مڈل ایسٹ کی نکال لیں. تو میرا اس کے اندر میسج یہ ہے کہ یہ اسپیشلی فور جو پاکستان کے اندر ٹیکس کا سسٹم ہے وہ ساروں کے جیسا جس طرح ساری دنیا میں ہے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی ایڈوانس اور آپ کو کوئی انفورس انکم ٹیکس نہیں چاہیے. آپ کو اینڈ یوزر یا آپ کا جو ری سیلر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ آپ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے ری سیل سرٹیفکیٹ. وہ ری سیل سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ اس کو جو ہے اس سے آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. جتنا اس نے آپ کی انوائس کے اوپر سے سامان خریدا ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ایز اے امپورٹر. آپ ایز اے امپورٹر اس کے سرٹیفکیٹ کی کاپی جو سی اپنے ٹیکس میں لگا کے تو جمع کروائیں گے. آپ کی ذمہ داری اس میں بھی لیوریجز رہیں گی کہ وہ ویسٹ ہو گیا ہوگا, کچھ واپسی ہو گئی ہوگی, کچھ لوگوں نے ریکلیم کر دیا ہوگا, کچھ چوری ہو گیا ہوگا. جی. تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ٹیکس کے اندر پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کا کوئی ویسٹ, آپ کی کوئی چوری, کچھ انسپیکشن نہیں ہوتی, انسپیکشن کوئی نہیں ہے. یعنی لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور بزنس مین کو عزت دی جاتی ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں جی کہ اسمال بزنس مین کو سب سے زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. جو سو فار اکارڈنگ جو میرے تجربے اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ جتنی بڑی کمپنیاں امریکہ میں ہیں وہ چھوٹی کمپنیوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں اسمال بزنسز. اسمال بزنسز کو پھر سب سے پہلے اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. جس طرح ایک ادارہ ہے پورے امریکہ کے اندر ایس بی اے, اسمال بزنس, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. یہ جو ہے ہر طرح کی فنڈنگ جو سی ہے بزنسز کو
یعنی پرووائڈ کرتی ہے. انفراسٹرکچر بنا کے دیتے ہیں بزنس مین کو، کہتے ہیں ہاں جی، آپ وہ آپ کو آپ کو اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ آن لائن آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. وہ آپ کو پورا سسٹم کو سمجھائیں گے کہ ہمارا سسٹم کیسے چلتا ہے، آپ کو کیا سپورٹ چاہیے، آپ کو کیا چیز چاہیے اور کیا کیا چیز اویلیبل ہے. آپ اگر اس کے اندر کوئی چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں، اور آپ ان کے کوئی بھی آن لائن یا فزیکلی آپ ان کے کوئی یہ جو کانفرنسز ہیں یا ان کے جو وہ کرتے ہیں سیمینارز جو ان سے ہیں، آپ جو ان سے ہیں ویب سیمینار بھی ہیں، آپ وہ اٹینڈ کریں. اگر جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ان کو کال کریں اور وہ آپ کو اس کے بارے میں ساری ہدایات دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. یہ سب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اسکول آف انٹلیکچوئل انٹرپرینور اسکل ڈیولپمنٹ میں آئے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا بزنس مین انڈسٹریلسٹ اس کو بڑی ضرورت ہے نئی سے نئی اسکل سیکھنے کی. اور اسی طرح جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرینور انٹلیکچوئل اسکل چیریٹی کلب. رائٹ، یہ دونوں چیزیں اس باکس کے تھرو ہم آپریٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں آپ انہیں بتائیں کہ جی وہ یہاں کے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ڈائریکٹ. وی آر ناٹ آسکنگ فار منی، رائٹ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. وی آر آسکنگ ٹو بلڈ اپ دا پیپلس. رائٹ، کہ اپنی بھی سجیشنز دیں اور یہ بزنس سے ریلیٹڈ سولوشن دیں، اور سجیشنز گورنمنٹ دیں. کے ساتھ بھی جس فورم پہ وہ بات کر سکتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں. رائٹ، کہ وہ یہاں پہ آپ کے جو بزنسز ہیں اس کے اندر جو وہ ایز اے سجیشن گلوبل بزنس کمیونٹی کلب کو وہ سجیشن دیتے ہیں، اور پھر آگے آپ کی ثواب یہاں پہ لیکچر بھی کر سکتے ہیں. نہیں، ہماری ثواب دیتی ہے اس میں ہم کسی پروگرام کو ایڈٹ نہیں کرتے. آپ کا یہ پروگرام ایز اٹ از جائے گا، چاہے ہم کالے نظر آ رہے ہیں، چاہے گورے نظر آ رہے ہیں، چاہے کلین نظر آ رہے ہیں، چاہے ہم الٹے وٹ ایور. ہم چاہتے ہیں ہم ریئلٹی کو ایکسپوز کریں اور ریئلٹی سے بات کریں. اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اور دنیا سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستانی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ جو پروگرام چاہیں ہمارے ساتھ مل کے شیخوپورہ میں یا کہیں بھی وہ کریں. شیخوپورہ میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی لاٹ ہے جو سالہ سال سے اگنور کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی اسکل کے ساتھ ہم پاکستان کو بہتر اور خوشحال بنا سکیں. میری ایک لاسٹ سجیشن یہ ہوگی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے یہ آپ کا بزنس گلوبل کمیونٹی کلب ہے، اس کے اندر آپ کبھی کبھی جون سا ایک جو ہم نے وہاں پہ سیکھا ہے کہ ایک بزنس مکسچر جون سا اس کا ارینج کریں، جس میں آپ کے مختلف ملک جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ چاہیے، یو ایس ہو گیا، یورپ ہو گیا، یورپین یونین ہو گیا، تو ان کے لوگوں کو انوائٹ کریں. جیسے یہاں کمرشل کاؤنسلیٹس ہیں، وہ ہم بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بزنس مکسچرز، اور ان کے ساتھ آپ اپنے بزنس مینس کو بلائیں جو کہ ان کے ساتھ جو کوشچنز آنسرز ہیں وہ کیے جائیں، جس سے ان کو پتہ لگے کہ بزنس جو دنیا میں اس طرح سے ہو رہا ہے. مطلب جو آپ سجیشن اور جو آپ عام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی، انسٹیڈ آف کہ ہم بتائیں کہ جی ایسے ہو رہا ہے. وہ آپ کو، اور دے آر ولنگ کہ آپ جیسے یو ایس کمرشل کونسلیٹ کو کبھی انوائٹ کریں، ناٹ دا ریگولر کونسلیٹ، کمرشل کونسلیٹ. اور اس کے اندر یہ جو آپ نے کوشچن میرے سے پوچھے، میرا خیال ہے میرے سے زیادہ بہتر جو سا ہے کمرشل کونسلیٹ آپ کو مے بی ایٹ دا اسپاٹ بہت ساری چیزیں آفر بھی کر سکتا ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ امپورٹ کر رہے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان اینڈ ٹریڈ بٹوین پاکستان ٹو دی یو ایس، تو وہ ان کا انٹرسٹ ہے جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس ہینڈل کرتی ہے، اور جو ہمارے کمرشل کونسلیٹ ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کے پاس آپ کی کمپنی بنانے سے، آپ کے بزنس کرنے سے، آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ یو ایس سے کرنے میں ہر چیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں. دیٹس دیئر جاب. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ایک دن ہمارے ساتھ اسپینڈ کیا اور بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو.